عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج کی کال واپس ہو ہی جانی ہے 11 آور پہ جا کے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ خود گفتگو کا، جیسے آپ نے بھی بتایا، اب پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں یہ کہ 75 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں میں خرچ کر چکا ہوں اور میں کتنا کروں، جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اکاؤنٹ نمبر دے دیں ہم سب ڈال دیں گے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ظاہر ہے لوگ ہیں، وہ جو خود تو اور ساتھ ساتھ خبریں بھی چلوا رہے ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ باہر ہی رہیں، پاکستان میں نہ آئیں یا روپوش رہیں، یہ وہ سارے رہنما ہیں جو رپورٹڈلی بتایا گیا ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ 15 کو ضرور کال دینی ہے، لیکن جو یہاں موجود ہیں حالات کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی ہمارے ہاں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اگر سیاستدان نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھیں، پھر تقریریں کرتے رہیں بیٹھے ہوئے کہ ہر ایک نے یہ تشدد بہت بے پناہ بھگتے ہوئے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، یا تو مل کے بیٹھ جائیں، ادروائز پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ پنجاب سے آئے۔ میری جو اسسمنٹ ہے مطلب اسلام آباد کے جلسے میں کتنے آئے تھے، میں یہ بڑی کلیئر بات کروں گا آپ کو۔ جی جی ہاں جی، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں آپ لے لے گی اینڈ اے پی سے آخری وقت پہ احتجاج یہ ہونا نہیں ہے۔ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان والی بات جو اسد کیسر صاحب کی طرف سے آئی کہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی کمیٹی میں یہ بات رکھوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آپ 15 والی کال واپس لے لیں، ہم عمران خان کی سلامتی کے لیے بات بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فضل الرحمان صاحب آج کل پی ٹی آئی کے لیے بڑے محترم ہیں ووٹ رکوانے کے لیے، تو ان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا راستہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کال کر کے بنایا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں اور میرے نام پہ پیچھے ہٹ جائیں، تاکہ پی ٹی آئی کے اندر جو زیادہ ہاکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں کرنا ہے، تو انہیں سمجھایا جائے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان ہی ہمیں بچا سکتے ہیں جس آئینی ترمیم کو ہم روکنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ناراض کریں گے تو شاید یہ ان لوگوں کے لیے ہو۔ اور پھر دیکھیں رات تک ابھی امریکہ میں صبح ہو رہی ہے اور برطانیہ میں بڑا ٹائم موجود ہے، جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ پھر اس کے اوپر رد عمل بھی دیں گے، میٹنگ بھی ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ لگتا یہی ہے کہ یہ ان کے لیے سود بند نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کر رہے ہیں نا مظاہرے، پہلے بھی کر رہے تھے، یا تو پھر آپ جاتے نہیں، ڈی چوک سے جب آپ آ گئے تھے تو پھر اپنے ورکروں کو چھوڑ کے مت نکلیں۔ اس مسودے کے مطابق تو عامر الیاس رانا صاحب جو اختیار ہے سیاسی جماعت کو بین کرنے کا، قلعدم قرار دینے کا جو بھیجتی ہے کابینہ، وہ اب سپریم کورٹ کے بجائے آئینی عدالت میں جائے گا۔ اور دوسرا اس میں ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ری اپوائنٹ کرنا مقصود ہو تو پارلیمنٹ سے جسٹ ایک ریزولوشن پاس کروانی ہے اور وہ لگ جائے گا اگلے 5 سال کے لیے، انادر ٹینیور کے لیے وہ چیف الیکشن کمشنر لگ جائے گا۔ یعنی اس سے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ اس ترمیم اگر یہ پاس ہو جاتی ہے اس کے مطابق تو پھر سکندر سلطان راجہ صاحب بھی کروا رہے ہوں گے۔ چلیں میں آپ کا کچھ مخمصہ حل کرتا ہوں۔ ایک تو یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام آپ نے لیا الیکشن کمیشن کا کہ قرارداد، تو یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز ہے، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تجویز کیسے آ سکتی ہے۔ اور جو فون ہے باہر سے وہ آج مولانا صاحب نے وڈرا کر لیا اس سے، اور وہ غیر پاکستانی کا ہو نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو فون ہے آپ چیک کر لیں کہ وہ غیر ملکی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسے لوگوں کا ہے جو کہیں سین پہ اس وقت نہیں ہے لیکن وہ سین پہ آ رہے ہیں اور آ جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ تو یہ فون ان کا ہے، ایک باہر بھی ایک ملک سے فون ہوا تھا، رابطہ ہوا تھا مولانا سے، لیکن پھر وہ مولانا اس پہ نہیں مانے، وہ مولانا نے کنفرم بھی کیا تھا بعد میں ہمیں جو ہے آف دا ریکارڈ۔ میں نہ اس کے کنفرمیشن پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی خبر دے رہا ہوں کہ وہ ایک پاکستانی کا فون ہے، ایک غیر ملک سے فون ہے، اور وہ ہے فون، اور اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کی پوری خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کے ساتھ ہی آئینی ترمیم ہو، لیکن اس کے علاوہ 2 سے 3 سینیٹر صرف کم ہیں مولانا فضل الرحمان کے بغیر، اور پوری قومی اسمبلی میں بھی 63A کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جس فائدے کو ختم کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ نے وہ آئین میں بحال کر دی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ کبھی کسی کے لیے اچھی کبھی کسی کے لیے بری، کیونکہ ہمیں تو دونوں طرف کو دیکھنا ہے نا، کہ یہاں تو سپریم کورٹ نے ہی انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا۔ 63A پر تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں جو وضاحت آئی تھی وہ غلط تھی اس لحاظ سے کہ جب کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو آپ سزا دیتے ہیں، یہاں آپ نے جرم بھی نلیفائی کر دیا اور آپ نے سزا بھی دے دی، ساتھ کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور بندے کو جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی کر دیں گے۔ وہ سہولت دی دو تھی چیزیں نا نہیں ہو تاکہ سکتی، پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے وہ نااہل ہو جائیں، تاکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نااہل ہو جائیں، اور وہ ہوئے، مطلب وہ سہولت دی گئی تھی نا، باقاعدہ پلان کر کے سہولت دی گئی تھی ہماری معزز عدلیہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ لیکن جو یہ تاثر رانا صاحب، جو یہ تاثر ہے تحریک انصاف جو ایک منٹ، جس طرح ایک فکرہ کہہ لوں، جس طرح یکسوئی کے ساتھ 8 ججز نے ایک ہی پارٹی کو انصاف دیا، جبکہ انہی میں سے محترم اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2018 میں یہی کام نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو اگر انصاف پورا فراہم کرتے کسی ایک آئینی شک کو استعمال کر کے باقی معطل کر کے